وہ ناکام ہو جائے، اور وہ پھر جو اس کے بعد وہ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو انجام دیتے رہیں، اور انجام یہ ہے کہ وہ پورے اپنے ظلم و بربریت جاری رکھیں، جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ رات اور دن کے بم گرائے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کی، مسلم اور خواتین کی جانوں کو نقصان پہنچا ہے، عمارت کو، جانوں کو۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس دنیا کے اندر جو سازشیں ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج یہودی سب سے کم اکثریت میں ہیں، لیکن وہ پھر بھی پوری دنیا کے اندر انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ قابض ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہو؟ تو انہوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم اس لیے طاقتور ہیں کہ ہمارا بچپن سے لے کر ایک مشن ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تجارت اور بزنس میں پوری زندگی کھپاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی خرچ کر دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیو، اس لیے اور انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کام کہاں سے لے ہو، یہ عقل تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ ہم نے محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے کہ علم اور تجارت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ترقی دیتے ہیں، جس نے بھی اس دونوں چیزوں کو اپنایا وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس لیے آج جو ہمارے لیے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ہم اس دنیا میں پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، اس کو بھی اپنائیں کہ علم کو خاص طور سے توجہ دی جائے، دنیاوی ہو دینی ہو، دونوں علم ایسے ہیں جو ترقی دیتے ہیں انسان کو۔ اور تجارت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگ محتاج نہیں ہوتے، خود اپنے پیروں پر جو کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے ترقی دیتی ہے۔ اس لیے یہ یہود اور نصارہ نے علم میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور تجارت میں بھی دیکھنے کو ملا کہ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسے نہیں جہاں وہ تجارت نہ ہو، اور انہوں نے ایک نیٹ جو کا جال بچھایا ہے۔ نیٹ کے معنی ہی آپ سمجھتے ہیں کہ جال کا ہے، کہ پوری دنیا میں ان کا نیٹ آج چل رہا ہے، پوری دنیا ان کے جال میں پھنس چکی ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بربریت کو جو آپ سمجھنے ہیں کہ جب جو بائیڈن آیا ہے اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے اسپتال پر حملہ ہوا، تو سیدھا اشارہ یہ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس میٹنگ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جو میٹنگ مسلم ممالک کے ساتھ ہونے جا رہی تھی، انہوں نے اس میٹنگ کو ختم کر دیا ہے اور جو اس کو رد کر دیا ہے، کیونکہ ان کو اس کے ساتھ میٹنگ نہیں کرنی تھی، کیونکہ اگر وہ سامنے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی حل نکلتا، کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا، لیکن وہ لوگ راستہ نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے اپنے تمام ناظرین سے جہاں تک یہ بات پہنچے تو ان سے یہ کہنے کا یہ ہے کہ وہ خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پورے حق اور سچ کے ساتھ جو موقع ملے انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور اسرائیل کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ ہمارا اسلامی حق ہے، دینی حق ہے۔ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے، جب تک باقی رہیں گے، جب تک ہمارے اندر سانس رہے گا، جب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کبھی معاہدہ نہیں کر سکتے، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ملک ایک ایسا طور پر بنا ہے جو خاص طور پر ایک مسلمان کو مٹانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ایسے ملک ہیں جو اسلام کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، نفرتی لوگ ہیں۔ اور امریکہ کا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جو اسلام کے دشمن ہو۔ اور میرا عزیز ناظرین، دنیا کے اندر کوئی بھی سکون سے نہیں رہا ہے، اور ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ جس وقت بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم تیار رہتے ہیں۔ ہر چیز کا علم ہمارے کو ہونا ضروری ہے، اور جذبات میں ہو کر کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی ایسی پوسٹ نہ چھوڑیں، کیونکہ پوسٹ چھوڑنے سے کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی مقصد حل نہیں ہوتا ہے اسٹوری لگانے سے، پوسٹ چھوڑنے سے، صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ علماء جس طریقے سے ہمیں راستے بتا رہے ہیں، علماء خود نے فلسطین کی حمایت کر دی ہے اور اسرائیل کو نندا کی ہے، تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی وہی مقصد ہے۔ اس لیے کوئی بھی جذباتی ہو